اگر یہ میرا پیغام ایک بچے کے دل میں پہنچ گیا، اس کے دل میں گھر کر گیا، اس کے اندر پاکستان کی سوچ پیدا ہو گئی، تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم سب ایک ہی بات پہ زور دے رہے ہیں، اور جس کا مقصد ہے پھلا پھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ 1947 سے شروع نہیں ہوتی۔ پاکستان کی تاریخ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اور یہ جو پیغام ہے اس کی بنیاد اس دن رکھ لی گئی تھی جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا، اور دو طاقتیں مارد وجود میں آئیں، ایک خیر کی طاقت اور ایک شر کی طاقت۔ شر کی طاقت کو میں کبھی اپنے گمان میں جاتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں، چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے بنائی ہوئی مخلوق کو، انسان کو انعام بھی تو دینا تھا، اور انعام ایسے ملا نہیں کرتے جب تک امتحان نہ ہو۔ جنت ملنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جنت کے لیے ایک مومن اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کے پاس وقف کر دیتا ہے کہ میری گردن بھی حاضر ہے، میرا مال حاضر ہے، میری جان حاضر ہے، میری عزت حاضر ہے، میری آبرو حاضر ہے، تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم اس زمین کے اندر جو بھی کام کرتے ہیں اس کا بنیادی مقصد حصول رضائی الہی ہے، اور جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو بھی نبی آئے ان کا ایک ہی مقصد تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کو 3 دفعہ کہنے کا مقصد یہی تھا کہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ جس کے پیغام کا بنیادی سد، اس کا بنیادی مقصد ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو خلق کیا، انسان نے یہ ذمہ داری خود لی، اور وہ جو عالم ارواح میں ہم نے کمٹمنٹ کی تھی اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے بننے کے دن کو دیکھیں، اس کے پیچھے جو نعرہ تھا اس کو دیکھیں، جیسے کہا گیا کہ باقی بھی مسلمان ممالک ہیں، لیکن اسلام کے لیے جو تڑپ، جو محبت ہمارے دلوں میں ہے شاید کہیں اور نہیں ہے، یا اگر ہے تو ہم سے کم ہے۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی قوم جو کسی بھی فکر کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، کسی بھی فکر کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ہمارا کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ہو، ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اسلام سے، اور ہم سب نوکر ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو پھر یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ آج ہم غیروں سے مانگ کیوں رہے ہیں؟ آج غیر ہمیں ڈکٹیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہم منتشر کیوں ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا۔ ایک مسلمان کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کا دیا ہوا پیغام قرآن، اس کی امپلیمنٹیشن کی کوشش کرنا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جب ہمارا قرآن ایک، ہمارا رسول ایک، ہماری منزل ایک، تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمیں نظر انداز کرنا پڑے گا۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنے اصولوں سے ہٹ جائیں، ہم اپنی سوچوں سے ہٹ جائیں، ہم دوسروں کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کریں۔ اور کفار کے ساتھ بھی جب بات ہوئی تھی تو یہی کہا گیا تھا کہ آؤ ان باتوں پہ جو ہم میں متفق ہیں ان باتوں سے شروع کرو۔ تو کیا مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ باہمی اتفاق پہ نہیں کر سکتا؟ اور یہ ڈویژن ہماری مذہب پہ صرف نہیں ہے، ہماری لسانی بنیاد پر یہ ہم نے کر دی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو قوموں میں بانٹ لیا ہے، اور یہ آگ ہمارے اندر یہ تھی، یہ پوٹینشل تھا، تبھی غیر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیں اس پوٹینشل کو ختم کریں جو ہمیں نیگیٹو کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیں، جب
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک دور تھا، اس وقت بھی قبر میں وہی سوال ہوتے تھے جو آج ہوتے ہیں۔ اگر تو سوال بدل گئے تو پھر ہم فرقوں میں بڑھ جائیں، سوال ہی نہیں بدلے، سوال ہی وہی ہے۔ اور جب آخری جنگ ہوگی تو اس وقت بھی ہر پتھر پکار کر کہے گا اے مسلم۔ تو سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم کچھ اور ہیں۔ تو اپنے اندر ہم وہ صلاحیت جب پیدا کریں گے، تو اقبال نے کہا تھا جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح العمی پیدا۔ تو اقبال کی جو شاعری ہے اس نے انقلاب کیوں دیا؟ اقبال دوسروں سے منفرد کیوں ہے؟ کیونکہ باقیوں نے رخ رخسار کی باتیں کی، اقبال نے قرآن کی باتیں کی۔ بحیثیت انسان ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی بہت سارے اشعار ہوں کہ جو میچ نہ کرتے ہوں مذہب سے، دین سے، لیکن ان کی اکثر شاعری جو ہے انہوں نے قوم کو جگایا ہے۔ کل میں بابا قائد اعظم کے مزار پر گیا، مجھے یوں لگا جیسے قائد اعظم مجھ سے یہ کہہ رہے ہوں کہ کیا ملک میں نے اس لیے بنایا تھا؟ کیا یہ بہت دل دہلانے والی باتیں ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، کیا اس وجہ سے ہندوستان کی طرف رہنے والے مسلمان اس وجہ سے نکلے تھے جو پورا گھر نکلا تھا، ایک بندہ پہنچا جن کی ماؤں کی، بہنوں کی، بیویوں کی، بیٹیوں کی عصمتیں لٹ گئیں؟ وہ اس وجہ سے تھا کہ آج ہم رشوت لیں، آج ہم کم تولیں، آج ہم جھگڑا کریں، آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا ایمان بیچ دیں، آج ہم یہ کہیں کہ میں پختون ہوں، میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں سندھی ہوں۔ یہ تو ایک پہلو تھا نا کہ ہم علماء کرام کا جو پیغام جائے کہ ہم اپنے فرقوں میں نہ بٹیں، دوسرا اینگل بھی ہے، اس اینگل کو بھی ہمیں نے دیکھنا ہے، اور ہم نے مل کر اس ملک کو اکٹھا رکھنا ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا I have no doubt that the beautiful lands of yours, it has everything which you can even think of۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آپ کا جو خوبصورت وطن ہے اس میں ہر وہ چیز ہے جو آپ سوچ سکتے ہو۔ تو ذرا سوچ کے دیکھو، کیا اس میں پہاڑ نہیں؟ کیا سمندر نہیں؟ کیا دریا نہیں؟ کیا صحرا نہیں؟ کیا ہماری سونا اگلنے والی زمین نہیں؟ آج ریکارڈنگ کی بات کریں تو واقعتاً اس میں اتنا سونا ہے کہ اگر وہ باقاعدہ طور پر یوٹیلائز ہو جائے تو ہمیں کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اسلام دیا، اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں پاکستان دیا، تو اب ہماری ذمہ داری بڑھ گئی۔ ہر وہ شخص اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جتنی بڑی شے کا وہ محافظ ہوتا ہے۔ تو کیا ہم آخری امت نہیں ہیں؟ کیا یہ وہ امت نہیں ہے کہ جس نے انبیاء علیہ السلام کا کام کرنا ہے؟ اگر یہ میرا پیغام ایک بچے کے دل میں پہنچ گیا، اس کے دل میں گھر کر گیا، اس کے اندر پاکستان کی سوچ پیدا ہو گئی، تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام کی جو محنت کا طریقہ کار تھا، جناب نوح علیہ السلام نے کچھ 2 دن میں نہیں کہا تھا کہ اے اللہ یہ میری نہیں مانتے، مسلسل جہد کا نام تھا، حتیٰ کہ پھر اللہ رب العزت کی غیرت کو جلا لایا۔ اس سے پہلے کہ جب اللہ کی غیرت کو جلال آ جائے، جب وہ امتوں کو پلٹ دیتا ہے، جب وہ زور کی ہوائیں چلاتا ہے، جب وہ آسمان سے عذاب نازل کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا آپ نے کبھی سوچا آج اگر ابابیلیں آئیں گی تو کس پہ آئیں گی؟ آج ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں، فلسطین کا میں بھی ذکر کر رہا ہوں، آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، کھانا بھی ہم بھی پورا کھاتے ہیں، گھر میں ہم بھی ہنستے ہیں، کیا ہم پہ ہنسنا واجب ہے؟ آج امت مسلمہ اکٹھی ہو کر کیا کرتی ہے؟ دعا کرتی ہے، یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے۔ بھئی تمہارے ہاتھ کٹ گئے ہیں کیا؟ اگر دعاؤں سے جنگی لڑی جاتی تو میرے مولا و آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون کس کی دعا قبول ہوتی؟ وہ 313 کو بغیر جنگی سامان کے لڑنا نہ پڑتا،
فرشتے ضرور آتے ہیں، لیکن پہلے لا الہ الا اللہ کی پکار پہ گردن کٹانے والے ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہماری موت کلمے پر آئے، تاکہ کل جو حساب کتاب ہے اس کے ہم حقدار ٹھہریں۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔